محترم بزرگوں بھائیوں، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ جو شخص اللہ کے گھر سے مسجدوں سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے الفت رکھتے ہیں۔ اللہ کا گھر، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والے تو وہی ہیں، مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی ایمان والے ہیں، یہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے کامیابی کا وعدہ، اپنے جنت کا وعدہ رکھا ہے، لیکن کچھ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، ایمان والے خاص نیک بندے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا اور بازاروں کو آباد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اور اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو بازاروں کو آباد کرتے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا اور بازاروں کو آباد کر دیا۔ بازاروں کے اندر چلے جاؤ، جگہ نہیں ملے گی تمہیں، اتنی زیادہ بھیڑ۔ ہم لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا اور بازاروں کو آباد کر دیا، اس لیے اللہ کے غضب کے اور اللہ کے ناراضگی کے ذریعہ ہم لوگ بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العالمین کو سب جگہوں سے زیادہ مسجدیں محبوب ہیں، سب جگہوں سے زیادہ اللہ کو مسجدیں محبوب ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ چیز، سب سے ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بازار ہے۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یا بازاروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ مسجدیں آنسو بہا رہی ہیں، مسجدوں کے اندر سے آواز جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم مسجدوں کو نہیں آتے، ہم بازاروں کے اندر بازاروں کو آباد کر رہے ہیں، اور اس کے اندر عورتیں زینت بنی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہو یہ گھر میں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ زمانے جاہلیت کی طرح باہر ادھر ادھر نہ پھریں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں، وَآتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری ڈالی تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بازاروں کے اندر بازاروں کو آباد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہی تعلیم تھی۔ ان کی زندگی پڑھو، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھو اور سنو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی پوری زندگی مسجدوں کو آباد کرنے میں، اس میں عبادت کرنے میں، وہ بازاروں کو کم جاتے تھے۔ اگر بازار جاتے تھے، کوئی شخص پوچھ لیتا کہ کہاں گئے، کہتے بازار گئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ اور جب مسجدوں کے اندر جاتے، کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ کہاں گئے ہیں، کہتے ہیں مسجد گئے، معلوم نہیں کب آئیں گے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجدوں کے اندر لگاتے تھے، وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہماری سوچ اور فکر اور ہماری کوشش کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ ہم سے یہ نہیں ہو پاتا کہ جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں، جو نمازیں فرض کی ہیں، وہ ہم پڑھیں۔ ہم پورے ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، پورا ہفتہ مسجدوں سے دور ہیں، اللہ کے گھروں سے دور ہیں۔ اگر ہم مسجد سے دور ہو گئے، اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے نظر کرم سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی مدد سے دور ہو جائیں گے۔ آج جو ہم پر حالات آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔
ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یا بازاروں کو آباد کرنے والے ہیں؟ ہم ذرا ذرا سے بہانے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ چلا آ رہا ہے، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ہوا ہے۔ میری امت کا فتنہ جو سب سے بڑا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مال کی محبت ان کے دلوں میں اندر آ جائے گی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے، اسی وجہ سے تو اللہ کے گھروں سے دور ہوتے ہیں۔ دکاندار نماز کیوں نہیں پڑھنے جاتا؟ کیوں نہیں پڑھنے جاتا؟ وہ اس لیے نہیں جاتا کہ ہماری دکانداری کا نقصان ہوگا۔ اور کھیتی باڑی کرنے والا انسان، کسان نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ جو کھیتی کرتا ہے اس میں نقصان ہوگا۔ یہ مال کی محبت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہوگا۔ مال کمانے کے چکر میں، مال کمانے کے زیادہ بڑا ہو جانے کے چکر میں یہ لوگ اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، اللہ کی مسجدوں کو ویران کریں گے۔ وہی آج حالات ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اتنی زیادہ مال کی محبت ہو گئی، ہم اللہ کا حکم جب آتا ہے ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ مسجدوں سے آواز آتی ہے، حالانکہ ہم صحیح سالم ہیں، سنتے ہیں، لیکن مال کمانے کی فکر میں ایسا لگے کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کی رب العالمین نے جو آواز ہمارے لیے بنائی ہے، اذان کی آواز بلانے کے لیے، وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کی محبت میں اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے۔ آج وہی ہے، ہم مال کمانے کے چکر میں اور مال کو زیادہ سے زیادہ آ جائے اس وجہ سے ہماری زندگیوں سے اللہ کے حکم چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ رہے ہیں، زندگیوں سے نکل رہے ہیں ہماری زندگیوں سے۔ کیا زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور مال کی محبت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ہم اللہ کے احکام کو بھی بھول گئے، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ بھی ہم بھول گئے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین زیادہ مال دے کر آزماتا ہے، زیادہ سے زیادہ دے دیتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کے شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا۔ زیادہ مال دے کر اللہ آزماتا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو مال دے دیا آزماتا ہے کہ تاکہ یہ اللہ سے دور تو نہیں ہو جائے گا، اور کسی کو کم دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کی ناشکری تو نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے وہ مال کے اندر اگر زیادہ مال ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کم ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد صرف آزمائش ہے، اور تمہارا مال اور تمہارا پیسہ وہی ہے جو تم اپنے لیے آگے بھیج دو یا تم کھا کے ختم کر دو۔ جو تم چھوڑنے والے ہو یہ تم کہتے ہو ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری جائیداد ہے، ہمارا گھر ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی کام کا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد یہ بارشوں کا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کا مال زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جسے اپنے مال